بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جب آنا ہوا تھا اس وقت سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر کی تھی۔ ترتیب سے چلنا چاہیے، چاہے بیان کرنے والے بدلتے رہیں لیکن قرآن ایک ترتیب سے پورا ہوگا۔ کیف متفق، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے، تو یہ سلسلہ قائم نہیں رہے گا، اور ہمیں یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے۔ اس لیے میں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر رہا ہوں، اور آئندہ جو بھی آوے بیان کرنے کے لیے تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گاؤں میں جب فارغ ہو کر آیا 1988 کی بات ہے، تب سے رمضان کے مہینے میں صرف ظہر کے بعد تفسیر ہوتی تھی۔ 28 پارے الحمدللہ ہو گئے، بالترتیب چلے شروع سے۔ رمضان کا آخری دن ہوتا اس وقت پرچی رکھ دی جاتی کہ یہاں تک پہنچے ہیں، پھر آئندہ دوبارہ تو کیا پورا قرآن سامنے آئے گا۔ کبھی یہ سورت پڑھ لی، کبھی وہ سورت پڑھ لی، کبھی یہ سورت پڑھ لی، تو کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ جو بھی آئے ان کو بتا دیا جائے کہ یہاں سے شروع کریں۔ سورہ فاتحہ پوری ہو گئی تھی، اب میں سورہ بقرہ سے شروع کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ مدینہ پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اس وقت نازل ہوئی۔ اس میں زیادہ تر احکام کی آیتیں ہیں۔ تیمم کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے۔ کئی احکام کی آیتیں جس میں احکام ہیں۔ ایک تو ایمان، رسالت، تو اس میں توحید وغیرہ کا بیان تو ہے ہی قرآن پاک میں، اور احکام اسلام کا بیان سورہ بقرہ میں زیادہ ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر احکام کی آیتیں ہیں، اور ترتیب کے حساب سے دوسری صورت ہے۔ نازل ہونے کے بعد اعتبار سے تو اس کا نمبر بعد کا ہے، کیونکہ مدینہ پاک پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن ترتیب کے حساب سے جو قرآن پاک کی جو ترتیب دی گئی ہے، اس ترتیب میں نمبر 2 کی صورت ہے۔ یہ 4 نام ہے اس صورت کے۔ سورہ بقرہ بھی کہتے ہیں، سورہ سنام بھی کہا جاتا ہے۔ سنام کے معنی کوہان کے آتے ہیں، کوہان اونچی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک مقام ہے قرآن پاک میں۔ سورہ کرسی بھی کہتے ہیں، آیت الکرسی کا بھی ذکر اندر ہے۔ اور سورہ زہرا، اس کا نام سورہ زہرا بھی ہے، یعنی 4 نام ہے اس سورت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کلام کو اور سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم، اس کو علماء سمجھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض ایک لفظ بھی ہے، بعض 2 لفظ بھی ہے حروف مقطعات، بعض 3 بھی ہے، بعض 4 بھی ہے، بعض 5 بھی ہے۔ آپ حضرات جب تلاوت کر رہے ہوں گے اس وقت ایک بعض صورتوں کے شروع میں آتا ہے الف لام میم، الف لام را، حا میم عین سین قاف صاد نون قاف ہا یا عین صاد۔ اس طرح کے حروف کو عربی میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر آگے جو مضمون آ رہا ہے اس صورت کے اندر، اس صورت کو شارٹ میں ان لفظوں میں اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سربستہ راز ہے، یہ اللہ کا ایک راز ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔
تو شابی فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے مت پڑو، یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ صاحب جلالین نے کہا ہے واللہ عالم بمراد ذالک، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک راز کے طور پر اس کو رکھا ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں، روکا ہے، اور متشابہات خالی صرف حروف متشابہات نہیں ہیں، بلکہ بعض آیتیں بھی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ متشابہ یعنی چھپی ہوئی اللہ کو معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں لوگوں کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے اس کو رکھا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، مزاج میں ان کے دلوں میں کجی ٹیڑھا پن ہے، وہ تو اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور کیا سے کیا مطلب نکالتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم میں پختہ کار ہیں، علم میں رچے بسے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کل من عند ربنا، جو بھی مراد ہو ہمارے پروردگار کو معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے قرآن پاک کے اندر بعض ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن الفاظ میں انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یہ لفظ پنڈلی کا بھی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے، وجہ ان کا لفظ ہے اندر۔ حدیث پاک میں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اجتماعیت جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ بات یہ حدیث میں ہے، کلتا ید الرحمن یمین، رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا، اللہ کی پنڈلی کیسی، اللہ کا چہرہ کیسا، یہ اس کے پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ بس اتنا یقین رکھنا ہے ہم کو، ہم اپنی ذات پر، ہماری آنکھ پر، ہمارے ہاتھ پر، ہمارے پیر پر اللہ رب العزت کو قیاس نہیں کر سکتے، وہ اپنی شان کے ساتھ ہے۔ فلسفہ یونانی زبان میں تھا، یونانی زبان سے عربی میں منتقل ہوا، اور اتنا دلچسپ فن تھا یہ کہ لوگ اس میں دھیان دینے لگے اور حاصل کرنے لگے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے فلسفے کی وہ ضابطے اور وہ قاعدے جو اسلام سے ٹکراتے تھے، تو کچھ لوگوں نے تو اس کو توڑ کر دیا، منائی کر دیا، فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عقلیات ہے، پورا عقل پر مبنی علم ہے، یہ بحثی کی ہوئی ہے، اس میں فلکیات کی، آسمانوں کی بحثیں ہیں، زمینوں کی بحثیں ہیں، عنصر عناصر کی بحثیں ہیں، الہیات پر بھی انہوں نے بحثیں کی، اللہ کی ذات پر بھی اور اس پر بھی، لیکن وہ سب گڑبڑ، انسان کے دماغ کی پیداوار ایک فن ہے فلسفہ۔ منطق اسی کا ایک باغ ہے، منطق فلسفے کا ایک باغ ہے۔ اور پوری جو آج کل جو سائنس چل رہا ہے نا، بہت کچھ تو وہاں سے لیا ہے فلسفے سے انہوں نے۔ تو یہ فلسفہ یونانی زبان سے عربی میں جب آیا اور تھا دلچسپ فن،
لوگوں نے حاصل کرنا شروع کیا تو اس میں دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ تھے کہ فلسفے کو بہت زیادہ پی لیا تو اسلامیات پر اعتراض کرنے لگے, قرآن حدیث پر اعتراض کرنے لگے. اور ایک وہ جماعت تھی جن کو ہم اہل سنت الجماعت کہتے ہیں. یہ وہ جماعت تھی جس جماعت نے اس کا توڑ پیش کیا, امت کے سامنے کہا بالکل گمراہی والا فن ہے, اس کو ہرگز حاصل نہ کیا جائے. تو دو طرح کے لوگ دو میں بٹ گئے. جن کے دلوں میں کجی تھی, ٹیڑھا پن تھا, انہوں نے تو اس طرح کی متشابہات میں سر کھپایا, دماغ اپنا دوڑایا اور کیا سے کیا مطلب بیان کیا, خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا. اور ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے بیمار ذہنوں کی تسلی کے لیے ان آیات کے مطلب ذکر کیے. بات قرآن ہے تو قرآن کے حساب سے ہی بات ہوگی. سمجھنے میں دقت ہو تو پوچھ لینا بیچ میں, کوئی حرج نہیں ہے. اب جو اس طرح کی متشابہات آیتیں ہیں, اس میں دو جماعتیں ہیں, دونوں اہل سنت الجماعت میں سے ہے. ایک کو سلف کہتے ہیں اور ایک کو خلف کہتے ہیں. ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا, اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سلف ہے. اور ان کا جب زمانہ آیا تو ان سے اور ان کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو خلف کہا جاتا ہے. خلف یعنی بعد والے. سلف جو تھے وہ اس طرح کی آیتوں میں یہ کہتے تھے تنزیہ مع تفویض, ان کا ایک نظریہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعضاء سے پاک ہے, کوئی عضو اللہ پاک کا ہمارے جیسا نہیں ہے, اعضاء سے پاک ہیں. اور کیسے اللہ وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں, تنزیہ مع تفویض. اور کیونکہ فلسفہ عربی یونان سے عربی میں منتقل ہوا تو دماغ بیمار پڑ گئے اور کیا سے کیا مطلب نکالنے لگے. اس لیے خلف کی جماعت نے تنزیہ مع تعویل کیا, یعنی اس کا مطلب بیان کیے کہ وجہ کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے, تو وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے تو مراد اللہ کی مدد ہے. اس طرح کے مطلب بیان کیے بیمار ذہنوں کی تسلی کے لیے. تو حروف مقطعات جو الف لام میم جو لفظ اندر آیا, میں اس پر بات کر رہا تھا. الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہیں, ایک راز ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے, امت کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا, اس لیے اس کا معنی ترجمہ کچھ بھی کسی نے نہیں لکھا اور کوئی لکھ بھی نہیں پائے گا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے, اور اس پر ایک شعر پیش کرتے ہیں, میان عاشق و معشوق رمزیست, کرامن کاتبین ہم خبر نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایک راز ہے, یہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد. کرامن کاتبین را ہم خبر نیست, ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا. بہرحال جو بھی مطلب ہے ہم اس کو حق مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیچھے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ آج تک کے جتنے بھی لوگ آئے کوئی اس گتھی کو حل ہی نہیں کر پایا ہے. اور اس میں آزمائش ہے, بندوں کی ابتلا ہے, امتحان ہے کہ دیکھو سر کھپاتا ہے تو پھر ہماری بات مان لیتا ہے, سر کھپاتا ہے اس کا مطلب ٹیڑھا ہے. اور کل من عند ربنا, ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے, یعنی مان لیتا ہے تو ہمارا ہے. یہ موتی اور فرما بردار ہے, آزمائش کے لیے بھی ہے. اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
کوئی بھی عرب کا مشہور شاعر ہو، چاہے جوہلا کے زمانے مولدین ہو یا پھر آگے کے پہلے کے شعراء ہو، کوئی اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہے الف لام میم کا، بس بات ختم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، اس میں ریب نہیں ہے۔ ریب کا لفظ شک کا جو بالکل نچلا درجہ ہو، نچلا درجہ شک کا بالکل نچلا درجہ، اس کے لیے عربی میں ریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شک ہے، پتہ نہیں وضو مسا کیا کہ نہیں کیا، شک ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ، یہ تو شک ہوتے ہیں۔ اس سے بھی نچلا درجہ کوئی اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے عربی میں ریب کا لفظ ہے، یعنی شک تو چھوڑو، رتی برابر شک نہیں ہے اس میں، یعنی شک سے بھی نیچا کوئی درجہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ شک نہیں کریں گے ایسا نہیں، اس میں شک نہیں ہے، کرنے والے کرے شک، ان کی بدقسمتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کا کون اللہ کا کلام ہے، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے ایسا کلام لانا، چیلنج تو اسی سے کیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کلام پاک پکڑا دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت، کہ ہم اسی قرآن کو لے کر آج بھی پوری دنیا کو، چاہے وہ عربی لینگویج جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچ ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، اللہ ہو ایسا لاؤ، نہیں لا پایا، کوئی نہیں لا پایا۔ جو اس کے اندر جامعیت ہے، جو حروف ترتیب سے اندر رکھے گئے ہیں، اور جو کلمے اور اس میں جملے، آگے جس کو کرنا ہے اس کو آگے کیا ہے، جس کو پیچھے کرنا ہے پیچھے کیا ہے، وہ پوری ترتیب انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عرب لوگ ہم لوگوں کو اجمی کہتے ہیں، اور اجمی کے معنی گونگے، یعنی عرب جو لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو گونگے ہیں، یعنی ان کو بولنا نہیں آتا، بولی تو ہم کو آتی ہے۔ اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ بولی تو عربی بولی ہے، اس کے علاوہ کوئی بولی بولی ہی نہیں ہے، اور شارٹ ورڈ میں ہے سب، شارٹ میں۔ دوسری زبانوں میں تو لمبی بات کرو گے تب جا کے ایک بات ادا ہوگی، اور اس پہ مختصر میں وہ بات ادا ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنی زبان پر فخر تھا، اور یہ کہتے بولی تو ہماری اور ہم ہی بولنا جانتے، تم کیا جانو، دوسروں کو تو کن 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 ایسا کر، یہ سمجھتے کہ کن کن کر رہے سب، بولی تو ہم بولتے ہیں۔ اور حقیقت میں بات ان کی صحیح بھی ہے کہ بولی تو صرف عربی ہے، وہ جامعیت جو عربی میں ہے کہاں سے لاؤ گے، دوسری زبان میں نہیں مل سکتی۔ مثال سے ایک بات سمجھ لو، حج میں جو گئے ہیں، عمرہ میں گئے ہیں، تو وہ ہندوستان کی جو نوٹیں ہیں ہم بنانے کے لیے جاتے ہیں، اسٹول ہوتے ہیں وہاں پر کہ بھئی ہم یہاں کی نوٹ دیں گے یا ڈالر دیں گے تو وہاں کا وہ ریال دیتے ہیں، تو اسٹول پر لکھا ہوا ہوتا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے صراف، اور ساتھ میں کیونکہ انگلش کو ان لوگوں نے اتنا عام کیا ہے، حالانکہ عربی کو عام کرنے کی ضرورت تھی، عربی کو اتنا عام کیا ہے کہ ہر کنٹری میں اس کو عام کر دیا، حالانکہ کوئی زبان ہے ہی بغیر قاعدے کی، بے ڈھنگ کی زبان ہے انگریزی۔ گرامر بنایا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو عربی کا گرامر ہے وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، ہر ملک کے آتے ہیں، تو ان کی سمجھنے کے لیے ایک طرف عربی میں داہنی طرف لکھا ہے صراف، اور اس کے سامنے لکیر میں لکھا ہے منی ایکسچینجرز، اتنا لمبا، اس کے لیے اتنی جگہ اور اتنا لمبا، یعنی وہ اتنا لمبا تب جا کے اس کو ادا کیا لفظ صراف کو، اتنا لمبا۔ اور یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ ہر لفظ ایسا ہے، اور اربوں خربوں اندر گہرا، یعنی اس کے معنی ہے اور اس کی گہرائی لی ہوئی ہے، اس لیے تو پھر قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔
قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے غرائب بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی بہترین زبان جاننے والے کہ ان کو اپنے اشعار پر فخر تھا اور گرو تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا سب نے ہتھیار ڈال دی، اور اتنا اللہ پاک کا احسان ہے، عربی ہو کہ عجمی ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستاویز ہاتھ میں دے دیا ہے کہ کوئی بھی تمہارے مذہب کے بارے میں شک کرے تو یہ کہہ دے لاؤ ایسا لاؤ، ہمارا مذہب سچا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو سچا ہو تو ایسی اس کی کاپی لاؤ۔ لا ہی نہیں سکتا۔ میں نے شاید پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ قادیانی بن گیا بوڑھا، اس کی بیوی سہارنپور کی تھی بوڑھی، ساتھیوں نے کہا مولانا وہ قادیانی بن گیا ہے، وہاں جانا ہے سمجھانے کے لیے، امبالہ کے قریب پنجاب میں گئے، جماعت تھی۔ جانے کے بعد بوڑھے کو جا کر بات کرنے لگے تو بوڑھیا گھر میں سے آئی، کہا مولوی صاحب اس کو سمجھاؤ، اس کی سٹیا گئی ہے، میں اس کو یوں کہہ رہی ہوں کہ تو جس کو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، اگر وہ واقعی میں نبی ہے تو لے قرآن بتا، اس میں بتا، اس انداز سے بول رہی تھی۔ یعنی بوڑھیا جو ترجمہ نہیں جانتی وہ بھی چیلنج کر رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے چیلنج کر رہی ہے، وہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ پھر بوڑھیا کے سامنے بوڑھا چپ ہو گیا، پھر اس لیے کہ میں کہہ رہی ہوں بتا، اس میں بتا۔ بوڑھے کو سمجھایا، پھر وہ ساتھ میں آیا اور جماعت کے ساتھ اس نے تھوڑا وقت لگایا، الحمدللہ لگا ہوا تھا، 4 مہینے لگا ہوا تھا آدمی، لیکن جہالت دعوت کے ساتھ علم ضروری ہے، ورنہ آدمی گمراہی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ علماء سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ان شعراء نے اپنے سارے کلام ڈال دیے قرآن کے سامنے، حالانکہ ایسے شعراء تھے، ایسے شعراء کہ ایک مصرع بول کر دوسرے مصرے سے مطلب نکال، یعنی اپنا مسئلہ حل کر لیتے۔ شاعر کئی واقع شعراء کے، عربی شعراء کے، شاعر اس کی چیزیں دشمنی تھی، یہ اس شاعر کو پکڑ کر وہ آدمی لے گیا جنگل میں قتل کرنے کے لیے، اکیلا تھا، اس کو اچھی طرح مضبوط پکڑا، باندھا اور پھر چاقو نکالا اور اس کو کہا کہ بول تیری آخری کوئی تمنا، ماروں گا میں تمہیں، مار ڈالوں گا، اور مار بھی دیا اس نے، اس کو قتل کر دیا۔ کہاں کوئی تمنا نہیں ہے، میرے گھر جاؤ تو خالی ایک شعر کا اتنا مصرع پیش کرنا۔ اس کی بیٹیاں تھی گھر پر، لڑکا وڑکا نہیں تھا، بیٹیاں تھی، کہا اتنا کہہ دینا میرے گھر پر جا کر خالی الب نتی ان اباکما، او میری بیٹی ہو، تمہارا بے شک تمہارا باپ، اتنا کہہ دینا۔ یہ قتل کر کے سب لاش ٹھکانے لگا کر گیا اس کے گھر اور کہا تمہارے ابا سفر میں تھے، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر اس طرح موت واقع ہو گئی، انہوں نے وصیت کی ہے اور وہ وصیت ایک مصرے میں کی ہے، وہ آپ کے سامنے سنانے آیا ہوں تو ذرا سن لو۔ کہا کیا وصیت کی ہے؟ کہا تمہارے ابا نے موت سے پہلے یوں کہا تھا کہ یوں کہنا میری بیٹیوں کو الب نتی ان اباکما، وہ میری بیٹیوں تمہارا باپ۔ بیٹیوں نے کہا تشریف رکھو، بیٹھو۔ گھر میں گئی بیٹیاں اور پھر تلوار لے کر آئی اور ایک دوسری کو کہا اس کو پکڑے رکھو، پکڑا اور پھر سر قلم کرنے سے پہلے کہا اس پر یہ لفظ فٹ ہو سکتا ہے الب نتی ان اباکما قد قتل و قاتل لداکما، قد قتل و قاتل لداکما، وہ مارا گیا اور اس کا قاتل تمہارے سامنے ہے، اس لیے ہی فٹ ہو سکتا ہے اور کچھ فٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس پر فٹ نہیں ہو سکتا کچھ۔ اللہ پاک نے ایسے ماہر شعراء کے سب مونڈیاں ڈال دی جب قرآن نازل ہوا ہے، سب نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہو، اللہ اس میں چھپا ہوا ہے،
اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو قرآن پاک کے ترجمے اور اس کے معنی پر غور کرو، تفاسیر پہ غور کرو اور اس کو پڑھو، اور یہ سلسلہ جو میرے بھائیوں جو شروع کیا ہے اس کو برقرار رکھو۔ ہم نے سب کا حق ادا کیا، لیکن قرآن پاک کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ پتہ نہیں ناجائز سمجھتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کو، کیا ایک ذہنیت لوگوں کی بنی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اس میں سب کچھ ہے، یہ تو سب شاخائیں ہیں، جتنی کتابیں ہیں وہ ساری سب کچھ، ہمیں وہ بھی وقت پر سب اعمال کے بھاؤ بھی بیان کرنے ہیں، لیکن قرآن پاک سے امت کو قریب کرو گے، امت انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگی۔ وہ تو صرف بھاؤ معلوم ہوتے ہیں، لیکن بھاؤ معلوم کر کے ہم ان کو قریب لاتے ہیں، لیکن ہمارے جو اندر رکھا ہوا ہے قرآن میں وہ تو ہم لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے معانی پر بھی غور کرنا ہے، اور قرآن کا روزانہ جو علماء ہیں ان کو تو تھوڑا تھوڑا مطالعہ قرآن پاک کا جاری رکھنا چاہیے، یا تلاوت کے وقت اور الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب اب میں بھی کہہ رہا ہوں، عربی میں عجیب باتیں ہیں عربی کے اندر، یعنی شک سے کوئی نیچے کا درجہ ہو نا وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ شک نہیں کریں گے، وہ شک کرنے والے کریں، ان کی بدقسمتی، باقی اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اوپن کتاب ہے، واضح ہے، ایک ایک لفظ اس کا واضح ہے، معمولی گنجلک نہیں ہے، سمجھنے میں کہیں کوئی دقت ہی نہیں ہو سکتی، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور طلباء کو پوچھو، ان کو مقامات اور نفحۃ العرب اور دوسری کتابیں جو متنبی تو جانتے بھی نہیں بچے، متنبی اور یہ ساری چیز جو ہے وہ یہ اس کے ترجمے یاد رکھنا ان کے لیے بہت مشکل اور کرنا بہت مشکل، لیکن قرآن اور حدیث کا ترجمہ انتہائی آسان، یہی اس کا کمال ہے کہ بات آدمی سمجھاوے اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جاوے، یہ بات کرنے والے کا کمال ہے۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیوں ہر کوئی سمجھتا تھا، سادہ زبان تھی۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی سبق ان کا سمجھ جاتا تھا، بلکہ وہ تو مذاکر کہتے تھے کہ دیہاتی کو میرے سامنے لاؤ تو میں اس کو ملا حسن پڑھا سکتا ہوں، ملا حسن منطق کی کتاب ہے، مشکل کتاب ہے، میں اس کو ملا حسن پڑھا سکتا ہوں دیہاتی کو، مذاق میں، مطلب یعنی کیوں مشکل سمجھتے ہو کسی چیز کو، انداز بیان کا اللہ پاک کا وہ انداز ہے کہ بالکل فوراً اللہ پاک سمجھا دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شک کرنے والے کریں، وہ ان کی بدقسمتی ہے، باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چپکے چپکے سنتا تھا ابو جہل، چپکے چپکے، اور کئی ایک سنتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ٹھکانے قرآن نے تو لگایا ٹھکانے کا مطلب صحیح جگہ پر جو لگایا نا قرآن نے تو لگایا، وہ بہنوئی قرآن پر، اور پھر سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تھی، پوری اندر کی کیفیت بدل گئی، وہ تو عربی دان تھے۔ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کا سامان ہے ڈرنے والوں کے لیے، جن کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ رکھ دیا ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، اوروں کے لیے جو تقوی والے وہ تو ہدایت پائیں گے ہی پائیں گے۔ یہ بات عجیب ہے، ھدی للمتقین، تقوی والے تو ہدایت پائیں گے ہی پائیں گے، دوسرے متقین وہ لوگ جو اللہ کے علم ازلی میں تقوی والے ہیں، چاہے کافرین گو کے کافر کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، مگر اس سے اصلاً فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب آپ حضرات قرآن کی محبت میں بیٹھے تو متقی ہوئے، فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں، غیر مسلم کا سننے آتے ہیں، تو قرآن ہدایت کا سامان ہے، اور متقین کے لیے اصلاً متقین کے لیے سامان ہے، اوروں کے لیے تو تابع ہو کر سامان ہے، لیکن اصلاً تو متقین کے لیے سامان ہے اس کے اندر۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ ایک تو آدمی اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاوے، اس کو تو کہتے ہیں اسلام۔ آنکھ کو گناہ سے بچایا، کان کو گناہ سے بچایا، زبان کو گناہ سے بچایا، یہ تو اسلام ہے۔ اور دل کو برائیوں سے بچا رہا ہے
کبر سے بچا رہا ہے، بخل سے بچا رہا ہے، ان چیزوں سے بچا رہا ہے جو اندر کی جو امراض کہتے ہیں، اندر کی بیماریاں، اس سے بچانا، یہ جو ہے نا، یہ اس کو ایمان کہا جاتا ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا یہ اسلام ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، اور اندر کی بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بھی تقویٰ ہے، اور حفظ اسرار کرنا یہ ہے مقام احسان۔ یہ تھوڑا آگے ہے، قرآن حدیث جبرائیل ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مسافر کی حیثیت بنا کر آئے اور سوالات جو کیے، مشکات شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں بھی روایت ہے، تو اس کے اندر جو مختلف سوالات کے، مل اسلام، مل ایمان، اس میں ایک سوال کیا تھا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک شیخ کام لے رہا ہے، گھر کا کام چل رہا ہے، اور وہ مسلط کھڑا ہے، تو کتنی توجہ سے کام کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو اس کو، اس لیے ایک درجہ تو یہ ہے، ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام احسان ہے۔ بہرحال یہ سب تقوی کے درجے ہے۔ تو ھدی للمتقین، الذین، کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھتے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی اندیکھی باتوں پر۔ اندیکھی باتیں، بہت کچھ ہے اندیکھی باتیں، فرشتے اندیکھی مخلوق، اللہ تبارک و تعالی ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، جنت نہیں دیکھا، جنت کو، جہنم کو بھی نہیں دیکھا، پل صراط کو بھی نہیں دیکھا، عذاب قبر کو بھی نہیں دیکھا، اور اس طرح کی بہت ساری مغیبات، جس کو کہتے ہیں پردے غیب میں چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، اللہ نے امتحان کے لیے رکھی ہے کہ میں جب ان کو کہتا ہوں کہ مانو تو مانتے کہ نہیں مانتے، اگر مان لیتے تو میرے اور وہ مومن، اور اگر مانتے نہیں ہیں کہ ہم کو کہاں دکھتا ہے، ہم کو یہ کہاں دکھتا ہے، تو پھر وہ غیر مومن اور غیر مسلم۔ تو الذین، قرآن پاک میں اندر ھدی للمتقین، کون متقی؟ قرآن ہدایت کا سامان ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کون پرہیزگار؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اندیکھی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لفظ نہیں ہے، نماز قائم کرنا، جس کو کہتے ہیں نماز کو سنوارنا، فرائض، واجبات، سنن، آداب و مستحبات کا پورا لحاظ، کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، بالکل، وقوموا للہ قانتین، پر سکون کھڑے ہیں، ہر عضو اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، پیر اپنی جگہ پر، نگاہیں اپنی جگہ پر، حرکتیں اپنی جگہ پر، پھر رکوع کرتے ہیں جو ترتیب حدیث میں اس طریقے پر، سجدے کرتے ہیں جو ترتیب حدیث میں اس طریقے پر، قوما کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، پیر ایک بچھا کر دوسرے پیر کو کھڑا کرتے ہیں، یہ سارا اقامت صلاۃ ہے۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو سنوارنا، اس کو خوبصورت بنانا، جس کو ہم عربی میں تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں، یعنی تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا، اور وہ نماز ہے۔
وہ تو مسلی ہیں، وہ تو مسلی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکتی ہے مسلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت میں ہے. یعنی مطلب نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن میں ان کو نماز پڑھنے والا کہا گیا اور ان کے لیے ہلاکتی بیان کیا گیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے دکھلانے کی، یعنی بغیر بے ڈھنگ کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، تو جو بالکل نہیں پڑھتے کتنے ڈینجر مقام میں ہوں گے وہ. یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. جس زندگی میں نماز نہیں وہ زندگی نہیں ہے. اس کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے جب پڑھنے والوں کے لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون وینہون الماعون. سورہ آیت الذی کے اندر یہ ہے پڑھ. معلوم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اس لیے دعا مانگی گئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کو بناؤ، نماز پڑھو اور قائم کرو نماز کو. نماز کو سنوارو، مزین کرو، خوبصورت بناؤ. اور خوبصورت نماز اسی وقت بنے گی جب کہ آدمی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، دھیان کے ساتھ. اور وہ تو ترتیب ایسی ہے کہ دھیان آ ہی جائے گا. لیکن اگر بے ڈنگا کھڑا ہے نماز میں، بار بار ہاتھ لے جا رہا ہے، ادھر ادھر کھجال رہا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ کھجال دیا ایک ہی رکن میں، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. اور کتنے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو پڑھنے والے سے اندر لگا لیتے ہیں لوگ کہ نماز میں ہے کہ نہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ بھئی کون سا عمل ہمارے کثیرے کا نماز پڑھتا ہو اور باہر والا دیکھے کہ نماز میں نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے کثیرے، چاہے ایک مرتبہ کیا ہو پھر بھی وہ ہمارے کثیرے. ایک قول یہ بھی ہے. تو قرآن پاک میں یہاں بات آگے گئی. یہاں قرآن پاک میں جو فرمایا یہ الف لام میم، ترجمہ معلوم نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سامان ہے پرہیزگاروں کے لیے. کون پرہیزگار؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بین دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پاک نے فرما دیا اس پہ مان لیتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، نماز قائم کرتے ہیں، یہ لفظ ہے یعنی روزانہ پڑھنی ہے، قائم کرنی ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے برابر خرچ کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہونا چاہیے، یہ ترجمہ ہے. ومما رزقناہم ينفقون، برابر خرچ کرتے ہیں. ایک نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ خرچ کر لیا، اور خرچ کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو، اور وہ خرچ کر لیا یعنی زکوٰۃ دے دی بس. ومما رزقناہم ينفقون میں آ گئی، نہ برابر خرچ کرتے. ترجمہ کیا ہے؟ برابر خرچ کرتے. معلوم ہو زکوٰۃ کے علاوہ وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، مال میں بھی حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ. بیمار پڑ گیا اس کو دے دیا، پڑوسی ہے پریشان حال ہے دے دیا. وہ رمضان کا انتظار. کون کہتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہے؟ زکوٰۃ تو آدمی جب سے نصاب کا مالک ہوا تب سے آئندہ سال وہ مہینہ آئے گا اس وقت تو فرض ہو جائے گی. وہ تو رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اس لیے لوگ جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں. وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی بیچارہ مارا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ اہم یہ ہوگا ابھی دینا. اور صرف زکوٰۃ کے مکل وہ تو حق کے واجب ادا کر رہے، کون سا کمال کر رہے ہو؟ اپنا فرض. کمال تو یہ ہے کہ اور بھی خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے برابر خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ جو ہے یعنی مطلب بخل سے بچتے ہیں. اور یہ خطرناک چیزیں، بخل خطرناک چیزیں. کبھی بھی خرچ کرنے والا بھوکا نہیں سویا، اور روکے رکھنے والا. ہم سمجھیں کہ ترقی کریں، جس نے جو بھی ترقی کرتا ہے کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تب جا کے ترقی ہوتی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت مانگی تو فرمایا انفقی ولا تحصی، خرچ کرو
اور باندھ کے اس کو شمار کر کے مت رکھو. 2 فرشتے روزانہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں اعلان دعا دیتے ہیں. دعا بھی کہو اعلان بھی کہو ایک طرح کا. اللہم آتی منفقن خلفن, اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے دے, اس کا بدل دے دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دیے مگر رہتے نہیں. تجربے ہے لوگوں کو, قرآن حدیث میں کوئی آیا اس پہ تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے, یہ اللہ جو روکے رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے. اب جب فرشتہ بد دعا کرے گا تو مال کہاں سے بچے گا؟ نہیں بچے گا. بھوکوں کو کھانا کھلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے مدینہ پاک, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ تحقیق حال کے لیے گئے کہ یہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں معلوم کرو. تو اس وقت جو انہوں نے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آئے, چہرہ دیکھ کر فوراً کہہ دیا جھوٹا چہرہ نہیں ہے. کہتے اور پھر وہ نقل کرتے کہ جو سب سے پہلے میں نے جو آپ سے باتیں سنی, جو سب سے پہلی میری مجلس پہلی مرتبہ گیا ہوں, اس وقت جو آپ نے باتیں آپ نے جو فرمایا اس میں ایک بات یہ تھی اطعموا الطعام, لوگوں کو کھلاؤ. کون کہتا ہے عمدہ کھلاؤ؟ ایک بھوکا ہے, کوئی غریب آدمی ہے, یا کوئی ایسے غریب نہیں ہے, کوئی جماعت آئی ہے, کوئی مدد چندے کے لیے آیا ہوا ہے, کون کہتا ہے کہ بریانی اور زردہ کھلاؤ؟ گھر گئے روٹی پڑی ہے, گھر والوں کو پوچھا کہ آپ پڑی ہے, ذرا انڈا بنا لو. یہ ریڈی میڈ 10-15 منٹ کا آئٹم ہے. یہ ایک بھوکا کھائے گا, بھوک اس کی دور ہوگی, کتنی دعائیں ملے گی. کوئی ضروری نہیں کہ اچھا عمدہ عمدہ کھلاؤ, حیثیت تو عمدہ کھلاؤ لیکن حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. ایک بات سلام کو عام کرو, دوسری بات یہ سلام کو عام کرو, افش السلام. اس میں اتنی کمی ہے ہماری یہاں, خاص طور پر ہماری برادری میں زیادہ کمی ہے. دوسرے لوگ تو پھر بھی سلام کرتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم, لیکن یہ اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. عورتیں بھی آپس میں سلام کریں, مرد بھی آپس میں سلام کریں, بیماریاں بھاگے گی. اور روایت میں جو فرمایا گیا کہ 3 آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہے, اس میں اس آدمی کو بھی ذکر, ایک تو مسجد میں جو آیا اور اللہ کی ذمہ داری میں ہے, ایک اللہ کے راستے میں گیا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے, اور تیسرا وہ آدمی جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. اور وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اور موت اگر اس کی ہو گئی گھر میں تو اللہ کی ذمہ داری میں مرا. اللہ کی ذمہ داری میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. اللہ کی ذمہ داری میں مرا ہے وہ. تو اتنا اس کی فضیلت سلام کی, آپس میں سلام کا رواج ڈالنا چاہیے. اور ایک بات اور تھی, وصلوا باللیل والناس نیام, راتوں کو جب لوگ سوئے ہو اور اس وقت نماز پڑھو. لمبی راتیں میرے بھائیو, بہت لمبی راتیں, تھک جائے سو کے, اتنی لمبی راتیں ہیں. 5:30 بجے وقت آخری ہوتا ہے. ابھی کوئی کہتا ہے کہ آپ 3 بجے اٹھ جاؤ, حرج نہیں ہے, 5 بجے اٹھ جاؤ, اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ, 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہی وقت ہے لینے کا. پھر قبر میں چلے جانے کے بعد ہم یہ کہ میں فرصت واپس جانے ملے تو یہ کروں وہ کروں, یہ کچھ نہیں. یہ ساری بس ویسی وہ صرف افسوس ہی افسوس ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں تہجد میں اٹھنے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلام سے ہم کو محبت نصیب فرمائیں, اس کے کلام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہم کو چلائے, نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ.